اب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آگے، کلے نہیں آئے، براق بھی ساتھ ہے، اور ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ بولے ذرا، آگے ام ہانی کے دروازے پہ. اب دروازہ بند ہے، ادائیں کی محبوب کی نگاہی تھی، دروازہ بند ہے، اور جبریل امین آ کے کھڑے ہوئے. جبریل امین کو اجازت ہے جدھر سے مرضی آ جائے. اب کئی کہتے ہیں کہ روشن دان سے آئے، کئی کہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے آئے. تو جبریل امین نے وہاں پہ اب ہر قدم پہ، یہ سنیے ذرا، آج تو ہم اتنے بے ادب اور گستاخ ہو گئے ہیں نا کہ ہمارے منہ میں ان مقدس ہستیوں کے لیے جو جملہ نکلتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، کوئی جناب کیمرہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور جو مرضی منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے. ان ہستیوں کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے. جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کھڑا ہو کے ادھر کھڑے ہو کے اللہ سے پوچھتا ہے بارک تعالیٰ میں تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں. سبحان اللہ، کیسے جگاؤں. ہماری طرح کو گستاخ ہوتا تو وہ کہتا کنڈی کھڑکاؤ. نہیں، یہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے. اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی ہستی نہیں. اب اس ہستی کے دربار پہ، اس ہستی کے دروازے پہ جو کھڑا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، امام الملائکہ ہے، اور سارے نبیوں تک اللہ کا پیغام لے کے آنے والا فرشتہ ہے جس کا نام جناب جبرائیل امام الملائکہ ہے. وہ کھڑا وہ پوچھ رہا ہے کہ یا اللہ کیسے جگاؤں. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ نیاز والے تھے، مرتبے والے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب اے جبرائیل، ایک تو آپ نے کنڈی نہیں کھڑکانی، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اور اس طریقے سے آپ نے اندر داخل ہونا ہے کہ محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے. اب جبریل امین چھت سے سوراخ کیا، اور یہ 600 پروں والا جبریل، آپ نے 600 پر، اور جبریل امین کی زبانی حضور نے پوچھا تھا کہ جبریل تو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک پر پھیلاؤں نا، ایک پر. میں نے جبریل کی کتنے پر بتائے؟ بولو ذرا. تو وہ فرماتے ہیں ایک پر جبریل کا اتنا ہے، اور جبریل خود بتاتے ہیں کہ اگر میں اس کو کھولوں تو جتنی زمینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری اس پر کے اندر آ جائے. اتنی مرتبہ اور اتنی فضیلت اور اتنی ساخت دی ہے جبریل کو اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ نے فرمایا آج تو محبوب کا دربار ہے، تیری وہ فضیلتیں پیچھے، جا چھت سے سوراخ کر، اور آواز بھی نہ پیدا ہو، چھت سے سوراخ کر، وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو. قدموں میں جب کھڑا ہوا تو اب جگانے کی باری ہے. انگلی لگائی جائے یا تھپکایا جائے، یا اللہ کیا کیسے جگاؤ؟ آپ نے، اللہ نے فرمایا اے جبریل تو بے شک نورانی مخلوق ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، تو میرا پیغام انبیاء تک لے کے جاتا ہے. سن، آج اپنے کافوری ہونٹوں کو محبوب کی تلیوں پہ ٹکا دے. ہائے ہائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری فضیلتیں اکٹھی ہو. محبوب سوئے ہوئے آرام فرما رہے، اور آپ کے پاؤں مبارک کی تلیاں ایسے ہیں، اور جبریل کھڑے ہیں پیروں کی طرف. پہلی بات. دوسری، وہ جو ان کے کافوری ہونٹ ہیں وہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کی تلیوں پہ لگا ہوا. پیروں کو چومو، پیروں کو. کون چوم رہا ہے؟ بولے گا جبریل. اور کس کی چوم رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیا ہاتھ چوم رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے؟ نہیں، بلکہ پیروں کی تلیاں چوم رہا ہے. عاشق کہتا ہے کہ کسی نے جبریل سے پوچھا کہ یار تیرے سب تو زیادہ مزہ کتنے آیا ہے؟ اس نے آتا ہے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جیسے ہی ٹھنڈک والے کافوری لب حضور کے تلوں پہ لگے نا تو آپ نے ایسے آنکھیں کھولی. اور سبحان اللہ، اب ہمارے دل لکھتے ہیں جیسے حضور نے آنکھیں کھولی نا تو ایسے دیکھا جبریل، پہچان تو لیا جبریل ہے، پیغام لے کے آتے. جیسے دیکھا پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں بند کر لی. ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کو بار بار دنیا والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جبریل کھڑا ہے جو محبوب کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے. تو جبریل پھر دوبارہ تلیاں لگا، کافوری ہونٹ لگائے.
جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا نا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ نے فرمایا ہاں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل نے اللہ کا پیغام دیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد یا رسول اللہ، اے میرے محبوب اٹھئے، آج کوئی عام رات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ پیغام ملا، کس کو ملا؟ حضور کو۔ جب جیسے ملا نا حضور اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے رب سے کون، اپنے یار سے کون نہیں ملنا چاہتا؟